رمضان سے پہلے لاڈلی منگل آ گئی، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ غوث پاک کی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، 50 کروڑ بھی مانگو گے تو آج اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو بھائیو بہنوں بڑی ہی خاص منگل آ چکی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنی دولت رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو آج ماہ شعبان کی دوستو بھائیو بہنوں لاڈلی منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائیں۔ تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن میرے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائی بہنوں شعبان چونکہ رب کے حبیب کا مہینہ ہے، جو کہ حرمت والے مہینوں میں شعبان جو کہ کامیابی والا مہینہ ہے، اس بابرکت اور حرمت والے مہینے میں آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ میں سے کوئی قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان حال ہے جس کے گھر میں پریشانی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیاں اور مصیبتیں ان کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، ماہ شعبان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ یہ حاجتیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ دوستوں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کے دشمن سے بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے کہ طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے دوستو کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، آج ماہ شعبان کی دوستو بھائیو بہنوں بڑی خاص تاریخ ہے، 26 تاریخ منگل کے دن۔ رمضان سے پہلے یہ لاڈلی منگل آ چکی ہے۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ بھی دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت دن، اس عظمت والے قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کرے اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ آج جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر جو چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشحالیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ، جو انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ 26 شعبان منگل کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔
آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلا سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پورے سال مصیبت اور ڈپریشن مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی دوستوں بھائیوں بہنوں 26 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ابھی پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے، دکان میں پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ ہے اور رمضان سے پہلے یہ آخری منگل کا دن۔ پوری رات آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک سر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں دوستو۔ اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو پھر ساتھی بھائی بہنوں شعبان کا مہینہ ہے،
آج تو پھر رب کریم کے حبیب کا مہینہ ہے، آج تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے مہینے میں آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے دو نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا تیز اثر کرے گا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، جس وقت ساتھی برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور اسے مانگنے کا طریقہ بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے دوستو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب شعبان کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا اسے فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اسی لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج ماہ شعبان کی 26 تاریخ منگل کے دن بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جب آپ استغفر اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آج اس لاڈلی منگل کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے دوستو بھائیو بہنوں تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا، اور آدھی منٹ میں ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ کو پڑھ لیا 11 بار تو آپ نے فوری طور پر چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو ہے، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی، ساتھی بھائی بہن، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہیے رزق میں وسعت دے دے، اور وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل ہے اور آسمان اور زمینوں کی کنجیاں بھی ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گھرے چکے ہیں، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آج ماہ شعبان کی دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 26 تاریخ منگل کے دن رب کریم کا ایک صفاتی نام چوتھے نمبر پر آپ نے یا جلیلو کو پڑھنا ہے۔ یا جلیلو کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا جلیلو 1 بار ہو گیا، یا جلیلو 2 بار ہو گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا جلیلو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ یا جلیلو کو اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار جب یا جلیلو کو اچھی طرح گن کر پڑھ لیں، کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، 11 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل 11 بار تعداد جو بتائی پوری پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دیکھیں ذاتی بھائی بہنوں، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں،
یہ عمل پورا ایک مستند آزمودہ ہے، بس آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 5ویں نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج رہتا نہیں، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 29 بار اس مجرب ترین عمل میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار 29 بار یاد رکھیے گا 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخری وظیفہ اس عمل کا رہتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ اور میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں آپ نے یہ پورا عمل اگر آج پڑھ لیا، یقین کریں دوستو بھائیو بہنوں، آپ کی ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ آج جو لوگ آپ کو آپ کی غربت اور غریبی کا تانا دیتے ہیں وہی لوگ آپ کو انشاءاللہ سر پہ اٹھا لیں گے۔ اس عمل کے آخر میں دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا فتح یا عزیزو کو جلدی سے پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرد ترین وظیفہ آپ نے اس عمل میں دوستو بھائیو بہنوں سب سے آخر میں یا فتح یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا فتح اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا، راستے بنانے والا، مشکلات آسان کرنے والا۔ جب بھی کوئی دروازہ بند نظر آئے، کوئی رکاوٹ ساتھیو بھائیو کوئی کام رکاوٹ کا شکار ہو یا کامیابی کی راہ مسدود محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے یا فتح کا ورد دل کی گہرائیوں سے کرنے سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ یا عزیزو بھی اللہ کے عظیم ناموں میں سے ہے کہ جس کا مطلب ہے سب سے زبردست غالب اور عزت دینے والا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت مقام حاصل ہو، لوگ اس کی قدر کریں اور اس کا کوئی بھی کام ذلت میں نہ بدلے، تو یا عزیزو کا ورد آپ کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آج کے اس مجرد ترین عمل میں غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں آپ نے یہ بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ، یہ دونوں اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفات پر مشتمل ہے جو آپ کی زندگی کو حیرت انگیز طور پر بدل سکتے ہیں۔ آج کے اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ، یہ وظیفے آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہے ہیں، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ ان وظائف کو آپ نے آخر میں ملا کر پڑھنا ہے۔ جتنے وظائف بتائے آپ نے پڑھ لیے بتائی ہوئی ترتیب تعداد سے، تو آخر میں آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یہ دونوں اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفات پر مشتمل ہے جو آپ کی زندگی کو حیرت انگیز طور پر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ساتھی بھائی بہنوں لوگ کمتر سمجھ رہے ہیں، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ کی محنت کا صلہ نہیں مل رہا، تو دل سے یا فتح یا عزیزو کو آج آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ وہ دروازے کھولے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی کامیابی قریب ہوتی ہے، بس ایک دروازہ کھلنے کی دیر ہوتی ہے دوستو، اور وہ دروازہ کھولنے والا یا فتح ہوئی ہے جب آپ اللہ سے عزت مانگیں اور اس کا ذکر کریں تو وہ آپ کو وہاں سے بھی عزت دے گا جہاں سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یقین محبت عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ آج آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، خوشگواری میں زندگی بدل جائے گی دوستو بھائیو بہنوں۔ یا فتح یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا فتح یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا فتح یا عزیزو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آج کے اس مجرد ترین عمل کا دوستو بھائیو بہنوں تیسرا پاورفل وظیفہ، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، خالی جھولیوں الماریوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس مجرد ترین عمل میں یا فتح یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں دوستو بھائیو بہنوں۔ آپ نے اس مجرد ترین عمل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب گر گڑا کر رو رو کر اس عمل کو دعاؤں کے مانگتے ہوئے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہو کہ 1% بھی آپ کے کام کی ہے تو لائک کر کے جائیے گا،
اس چینل کو ساتھی بھائی بہنوں ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو وظائف کی ویڈیوز ملتی رہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے, تندرستی دے. اللہ آپ کے بچوں کو, آپ کے تمام مسائل کو, تمام طرح کی معاملات کو بہتر کر دے. اللہ آپ کو صحت زندگی دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.